अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब ने वही कहा है जो मेरा ख्याल है इस मुल्क से, इस मुल्क की सरजमीन से मोहब्बत या हमदर्दी रखने वाला कोई एक जीरो महसूस करता है ऐसे एक वक्त में। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का कहना है कि मुल्क को मुनज़्ज़म तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। उनका यह कहना एक जिसको कहते हैं बजा तौर पर खुशाइंद कदम समझा जा सकता है, और वो भी उसे एक वक्त में कि जब इस मुल्क में महज बाप बेटा के अलावा या उनके वजीरों के अलावा, उनके अनमोल रतनों के अलावा कोई एक खुश नहीं है, कोई एक खुश नहीं है। कोई खुशी की घड़ी हमें सुनने को देखने को मुयस्सर नहीं आती। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का फरमाना था, मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि मुल्क में मीडिया आजाद नहीं। मुल्क में मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, मुल्क में कैसे असल सहाफियों को बाहर फेंका जा रहा है, क्लासिफाइड ही समझिए मेरी इंफॉर्मेशन को। इस एक वक्त में हर वो सहाफी, हर वो जर्नलिस्ट, हर वो एंकर जो सवाल पूछ सकता हो या पूछ रहा हो, उसे बेरोजगार करके, उसे घर बिठा करके या यूट्यूब का बेल आइकॉन दबाने के लिए बेबस और बेदस्तपा कर छोड़ा है इस एक सरकार ने, जो खुद बाकायदा एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत सोशल मीडिया के बाकायदा इस्तेमाल के जरिए बाबाए पीटीआई जनरल शुजा पाशा के अहकामात पर वजूद में आई, मारिज़े वजूद में, या यूं कहिए कि लाई गई। सोशल मीडिया की आजादी के जरिए हमें इतने ख्वाब दिखाए गए कि जब खान आएगा तो ये करेगा और वो करेगा, लेकिन हो रहा है जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा है। मुल्क के जय्यद एंकरान कराम या जय्यद सहाफी या जय्यद कॉलम निगार या वॉट एवर इस एक वक्त में जुबाबंदी की पूरी तौर पर जद में है। मैं अगेन यही कहूंगा कि चूंकि मैं इस शोबे से वाबस्ता हूं, इसलिए मेरी मालूमात आपसे न सिर्फ बेहतर हैं बल्कि आप इसे मुस्तनद या ऑथेंटिक भी समझिए। जितना प्रेशर इस एक वक्त में इमरान खान सरकार को बुरा न कहने के लिए या उसके हवाले से उसकी हकीकत को सामने न लाने के लिए लगाया जा रहा है, अगर उसका 25% गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए लगाया जाता तो आप यकीन कीजिए ये मुल्क आज शायद पेरिस बन चुका होता। ये मैं क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बिलीव यू मी, इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल वही है जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अभी थोड़ी देर पहले जिसकी तरफ इशारा किया है। उनका कहना है कि जब मीडिया तबाह होता है तो मुल्क तबाह हो जाता है। सुबह लगाए गए पौधे को क्या शाम को उखाड़ कर देखा जाता है कि उसकी जड़ कितनी मजबूत हुई। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का वजूद इस मुल्क की हुकूमत तब्दीली को बरसरे इख्तिदार लाने वालों जिसको कहते हैं सेलेक्टर्स को किसी तौर भी कबूल नहीं, ये सब जानते हैं। इससे पहले उन्हें एक मुकदमे में रगड़ करके उनकी एहलिया के साथ जो कुछ हुआ, जुबान ज़द-ए-आम है उसकी कहानी भी, उसकी दास्तान हर दर्दमंद दिल रखने वाला पाकिस्तानी उसकी मेरे ख्याल आंखें खोल देने के लिए काफी है। जस्टिस काजी फायज ईसा को उस जुर्म की सजा दी गई है जो उन्होंने तब्दीली बरदारों या तब्दीली के झंडा बरदारों या उसके जिसको कहते हैं कि कठपुतली को नचाने वालों को उसके मजमूम मज़ाहिम को सामने रख करके उन्होंने सवालात किए। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने गवर्नेंस पे सवाल उठाया, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने मीडिया हैंडलिंग पे सवाल उठाया। मीडिया का हाल इस वक्त ये है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में उन सहाफियों को बिल्कुल अलग थलग बिठा दिया गया है, उन बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है, बहुत सारे लोगों को ऑफ एयर कर दिया गया है, बहुत सारे लोगों को जो कॉलम निगार है उनकी जुबाबंदी इस तरह से की गई है या उनकी जिसको कहते हैं नोक पलक संवारने के नाम पर उनकी तहरीरों के साथ जिसको कहते हैं इंडिया में जिसको कहते हैं बलात्कार जिस तरह से किया जा रहा है, अल्लाह माफ करे, अलमान अलहफीज, ऐसा बदतरीन मार्शल में अगर हुआ हो तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं उस वक्त मौजूद न था। जस्टिस मकबूल बाकर ये जस्टिस कायज ईसा साहब के हमनवा निकले। उन्होंने फरमाया कि जजिस को ऐसी गुफ्तगू से एहतराज करना चाहिए, लेकिन क्या करें मुल्क में आइडियल सूरत हाल नहीं है, कब तक खामोश रहेंगे। सूरत हाल वाकई आइडियल नहीं है, लेकिन सूरत हाल आइडियल कभी होती नहीं, हमें इस बात से सरफ नजर नहीं करना चाहिए। लेकिन सूरत हाल कम अज कम काबिल कबूल तो हो सकती है, काबिल कबूल तो हो सकती है। वो एक एंकर जो पहले ताहिरुल पादरी के साथ, वो मॉडल टाउन वाला अल्लामा, वो अल्लामा कैनेडवी, वो 2 नंबर मुल्ला जो कनाडा में जाकर के अपने तौर पर ब्रिटिश हैट पहन करके वो जो है वो इस्लाम फैला रहा है गोरियों में या गोरों में, उसके आंख की हया तो पहले ही मर चुकी थी
جب ظاہر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر عمران خان سرکار کو لے کر کے، عمران خان کے کنٹینر کو لے کر کے باقاعدہ کٹ پتلی کی طرح ناچا تھا، اسے ماڈل ٹاؤن کے شہداء کا خون پیارا تھا، لیکن جیسے ہی وہ میرے خیال ہے رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی، آپ سمجھ رہے ہوں گے پھر معاملات ہو جاتے ہیں۔ قصاص لینے چلا تھا وہ ایک آدمی جس کے بارے میں یہ اسٹیبلش ہو چکا تھا کہ اس نے ضیاء الحق کے دور میں اپنی شہرت کے حصول کے لیے جانماز پہ کھڑے ہو کر کے خود اپنے آپ پر فائر کروایا تھا۔ اسٹیبلش ہو چکی ہیں ساری باتیں، تاہم نواز شریف کی محبت میں ظاہر ہے کہ اداروں نے بھی اس کو چھوڑ رکھا تھا، اور جب نواز شریف کا برا وقت آیا تو پھر طاہر الپادری سے بہتر کون ملا ہو سکتا تھا استعمال کرنے کے لیے، تو استعمال کیا اور خوب کیا۔ اللہ آپ کو نیکی دے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ہر مخالف کو غدار اور حکومتی حمایت کرنے والا محب وطن بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیے آج پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ یہ وہ طاقت بن کر کے ابھری ہے کہ جو ہر غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر دیتی ہے، یہ ہر جھوٹ کو صحیح کہتی ہے۔ باقاعدہ ایسے اینکرز، وہ ایک رپورٹر، وہ توتلا، وہ ایک جید رپورٹر ہے، آج بھی میں کہتا ہوں وہ ایک اچھا اینکر قطعی طور پر کبھی بھی نہ تھا، لیکن جو ہی عمران سرکار نے یا تبدیلی برداروں نے اس کی پیٹھ پر جس کو کہتے ہیں عمران کا غلام ہونے کی مہر لگائی، وہ دیکھیے ریس کا سرپٹ گھوڑا بن گیا۔ آج جتنا بڑا اس کا محل ہے، میں یا آپ اس کا تصور بھی شاید نہیں کر سکتے، اور ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ جو بات کلمہ حق ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ نواز شریف کے دور میں یہ سب جس کو کہتے ہیں کہ بنیاد پڑی تھی۔ نواز شریف نے بھی اپنے چاچے ماموں کو چھانٹ کر کے ایسے 2 نمبریوں کو میڈیا اداروں میں انسٹال کرایا، پلانٹ کیا۔ ایسے بڈھے بابے جن کو کہتے ہیں عمر گزری ہے اس دشت کی، جھوٹ کی اس دشت کی سیاہی میں، وہ بیٹھ کر کے مختلف چینلز میں، مختلف اخبارات میں نواز شریف کو امیر المومنین بتاتے رہے کہ الامان الحفیظ، اور وہی روش اختیار کی ہے حضرت علامہ عمران احمد خان نیازی رحمت اللہ علیہ نے۔ موصوف کا نام لینے پر آج پابندی ہے اکثر میڈیا اداروں میں، اکثر میڈیا اداروں کی ایڈیٹوریل پالیسی کو یکسر بدل دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہے آصف غفور صاحب، انہوں نے اچھی مثبت رپورٹنگ کی تلقین کی تھی۔ آج سے پہلے کبھی آپ نے اس طرح کا کوئی بیان، اس طرح کا کوئی بعید از عقل بیان کبھی سنا تھا؟ اعتراض کرنے والوں کو میں بتا دوں کہ آصف غفور کے دور میں نے اس وقت آن ایئر اپنے پروگرامز میں اس ایک بیان کا جو حشر کیا ہے، جو لوگ یوٹیوب کے شائق ہیں، دلدادہ ہیں، اس سے استفادہ کریں اور پھر دیکھیں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ جب پانی سر کے نیچے سے، پلوں کے نیچے سے نکل گیا تو میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس ایک وقت میں یہ بات کہی تھی کہ جب آصف غفور باقاعدہ پورے شباب میں تھے، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اس وقت حضرت عمران احمد خان نیازی اور ان کے چاچے ماموں، یعنی ان کے انمول رتنوں کی کارکردگی کو سامنے لانے والے چند ایک ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ انڈیا میں جو میڈیا کی حال کیا گیا ہے اسی طرح سے آج پاکستان کے میڈیا کا حشر ہے۔ میڈیا میں عمران مخالف آواز یا پاکستان کی حمایت میں اٹھنے والی آوازوں کی تعداد گنتی میں ہے، آپ اسے انگلی پر گن سکتے ہیں۔ ایک موصوف ہے، اللہ معاف کرے معاذ اللہ، بلکہ ایک موصوف اور ایک موصوفہ ملک ریاض کی اس مبینہ پلانٹڈ انٹرویو میں انہوں نے جو منہ کالا کرایا تھا سب نے دیکھا، تاہم آج بھی باقاعدہ ڈھٹائی کے ساتھ آن ایئر ہیں۔ چونکہ عمران خان کو عمران خان رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہی ہیں، تو کون ان کو کچھ کر لے گا؟ نظریہ ضرورت کے پیروکاروں کے لیے عمران خان کا وجود غنیمت ہے کیونکہ اپنے اکاؤنٹ کو جس کو کہتے ہیں بھرنے کا خیال جو ہے وہ قومی مفادات پر غالب آ جائے تو پھر کوئی کیا کرے آنکھ کا اندھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بیان میں آپ کو 50,000 برائیاں نظر آئیں گی، 50,000 برائیاں، لیکن اگر آپ اسے عقلی کسوٹی پر پرکھیں گے تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز انہوں نے کہی ہے جو illogical ہے۔ فرماتے ہیں کہ پنجاب کا حال مشرقی پاکستان والا کرنا ہے، لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں۔ اب آپ یہ سنیے اور سر دھنیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک معتبر نام، ایک باقاعدہ آنریبل جسٹس، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں، اور وہاں جب آئے گا کپتان، جب وہ آتا ہے اپنی گاڑی سے اترتا ہے تو عثمان بزدار کی پیٹھ تپا رہا ہوتا ہے۔ یار کون سے نمبر کا چشمہ پہنتے ہیں یہ؟ ان کی قریب کی نظر کمزور ہے کہ دور کی؟ یا ان کا اپر چیمبر آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ جو شہباز شریف نے کہا تھا کہ خالی ہے، میں شہباز شریف کے کندھے پہ رکھ کے چلا دوں نا بھائی، میں نے تو نہیں کہا۔
ایک ایسا آدمی جس کو مال گاڑی بھی کوئی نہ کہے، اس کو آپ نے وسیم اکرم پلس کہہ دیا، اس کے حوالے آپ نے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کر دیا۔ جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ پنجاب میں لوگ بددعائیں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اب پنجاب کا حال مشرقی پاکستان والا کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے حالات واقعی ہماری تصور سے بھی زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں عمران خان اور اس کے سیلیکٹرز؟ پھر یہ کیا ہونے والا ہے اس ایک ملک میں؟ ہم کب تک ضرورتوں کے مفادات کے تابع ہو کر کے اپنے ملک اور قوم کی، جس کو کہتے ہیں، ایسی تیسی کرتے رہیں گے ود آل ڈیو ریسپیکٹ؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ کیا پاکستان میں میڈیا آزاد ہے؟ اٹارنی جنرل صاحب ہاں یا نا میں جواب دیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ ایک تاریخ ہے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید صاحب انہوں نے کہا کہ ملک حالت جنگ میں ہے۔ جسٹس مقبول باغر کہنے لگے ملک واقعی ایک جنگ جاری ہے لیکن عوام کے خلاف۔ یہ باتیں کرنے والے وہ ہیں جو جسٹس ہیں، جن کے اوپر آپ ملک دشمنی کی تہمت بھی نہیں دھر سکتے، جن کو آپ وطن دشمن نہیں کہہ سکتے، جن پر آرٹیکل 6 کا آپ مقدمہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے میرے خیال ہے یہ خوشائند خبریں ہیں کہ ملک کی جو حقیقی صورتحال ہے، میڈیا کو جس کو کہتے ہیں کہ بدترین سینسرشپ سے جو گزارا جا رہا ہے، وہ صورتحال خود اس کے دور میں کہ جس کو میڈیا والے اپنی آنکھوں میں سرما پھیر کر کے اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے اقتدار میں لائے۔ ظاہر ہے کہ زر و جواہر اس کے لیے خرچ کیے گئے، اس کے لیے بہت سے ضمیروں کی خرید و فروخت ہوئی، بہت سب کچھ ہوا۔ وہ ایک ایسا آدمی جو پاکستان میں تبدیلی کا علمبردار تھا، اس نے پاکستان میں آنے کے بعد برسر اقتدار میڈیا کا اور میڈیا والوں کا جو حشر کیا، کم و بیش وہی حشر اس ایک ملک کا بھی ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بے ضمیر میڈیا والے، وہ بے ضمیر میڈیا ایسوسی ایشنز جو چند ٹکوں کے عوض ٹکے ٹکے پر گلی محلے چوک چوراہوں پر بکتی ہے، جس میں کسی پریس کلب کے صدر کو کوئی ایک ٹکے کا آدمی منہ پر تھپڑ مار کے اور اس کو اس کی اوقات بتا دیتا ہے، اب بھی چپ رہیں گے، کھیل تماشا دیکھتے رہیں گے، یا اب بھی کوئی شیر نر ایسا ہے جو عمران سرکار کو یہ بتائے گا کہ میڈیا ہوتا ہے؟ یہ وہ میڈیا ہے جس نے جنرل مشرف کو اس کی حیثیت بتائی۔ لیکن مجھے اس کے حوالے سے کوئی خوش فہمی ہے تو نہیں۔ اگر آپ لوگوں کے دماغ میں اس قسم کی کوئی خوش فہمی پنپ رہی ہے تو میرا خیال ہے خاطر جمع رکھیے۔